السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مائی ڈیئر لٹل فرینڈس؟ اللہ پاک آپ سب بچوں کو اپنے زبان میں رکھے۔ میں ہوں محمد مرشد سرور اور آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کے چینل۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں پراسرار فقیر کا پہلا حصہ سنایا تھا۔ آج میں آپ کو پراسرار فقیر کا آخری حصہ سناؤں گا۔ یہ واقعہ آج بھی یاد آ جانے پر وہ منظر میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ دونوں فقیر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا پانی پیو گے؟ ڈاکٹر اخلاق صاحب نے کہا۔ فقیر نے کہا ہاں، میں گردن ہلا دی۔ ڈاکٹر محمد اخلاق نے دونوں کو پانی پیش کیا۔ فقیر کے ساتھ والے ساتھی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بابا تمہارے پاس آئے ہیں، ان کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لو۔ یہ بات میرے ساتھ ڈاکٹر محمد اخلاق صاحب نے بھی سن لی۔ وہ فوراً گھر کے اندر گئے، گھر میں رکھی ہوئی کھچڑی لے کر آئے اور بزرگ بابا کو پیش کر دی۔ ایک پلیٹ کھچڑی کھا کر بابا نے ہاتھ رک لیا۔ وہ بزرگ ہم دونوں کی طرف احسان مند نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایسے میں ڈاکٹر محمد اخلاق نے اپنی جیب میں سے 10 کا نوٹ نکال کے بابا کو دیا۔ بابا نے وہ نوٹ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ بابا، یہ میرے دوست جبار خالد صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد اخلاق نے کہا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی۔ بابا، یہ میرے دوست، ان دونوں بہت پریشان ہیں۔ جبار خالد نے شادی ہو جانے کے بعد صحافت کو خیر آباد کہہ کر اسپیئر پارٹ کی دکان کھول لی۔ کاروباری تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، دوستوں کی مہربانی کی وجہ سے ان کو بہت زبردست نقصان ہوا اور انہیں دکان کو بند کر صحافت کی فیلڈ سے دوبارہ منسلک ہونا پڑا۔ بزرگ بابا نے ڈاکٹر محمد اخلاق کی بات سنی اور اپنی زبان 10 کے نوٹ پر پھیر دی۔ یہ لو، اس نوٹ کو قرآن شریف میں رکھ دینا، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بزرگ بابا نے وہ نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابا، اس نوٹ کو قرآن شریف میں کیسے رکھنا ہے؟ میں نے وضاحت چاہی تو بابا کے ساتھی نے بات سن کر کہا۔ میں بھی ان کی بات سن کر چونک گیا کہ کرنسی کو قرآن شریف میں رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن شریف سے مراد جلد کا پہلا یا آخری صفحہ، جہاں جلد ہو وہاں رکھو، فقیر کے ساتھ والے دوسرے فقیر نے کہا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ بزرگ جیسے ہی آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ خلیل، جبار، تم یہ نوٹ رکھ لو، فائدہ نہ ہونے پر قرآن شریف کے اندر سے یہ نوٹ نکال کر خیرات کر دینا۔ ڈاکٹر محمد اخلاق صاحب نے کہا۔ میں نے گھر آ کر نوٹ کو قرآن شریف کے اندر نہیں بلکہ اس کی جلد میں رکھ دیا۔ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ نوٹ کو قرآن شریف کے اندر رکھوں۔ میں جس اخبار کے ساتھ منسلک تھا، اس اخبار کو کورٹ نوٹس بہت ملتے تھے۔ چند دن گزرنے پر مجھے بھی روز فقراء کی معرفت خبروں کے ساتھ ساتھ کورٹ نوٹس ملنے لگے۔ کورٹ نوٹس نقد رقم دینے پر لگتے تھے، ادھار میں نہیں لگتے تھے۔ میں اپنے اشتہار میں سے کمیشن کاٹ کر ادارے کو باقی رقم واپس کر دیا کرتا تھا۔ رات کو دفتر سے لوٹتے پر کمیشن کی کافی رقم اکٹھی ہو جاتی تھی، جس سے میرا گھر چل جایا کرتا تھا۔ ایک عرصے یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اچانک میری آمدنی میں کمی آ گئی۔ میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ آمدنی کیوں رک گئی؟ مجھے اچانک خیال آیا کہ قرآن شریف میں دیکھوں کہ وہ نوٹ ہے بھی یا نہیں۔ وہ نوٹ قرآن شریف کی جلد سے غائب تھا۔ قرآن شریف سے بابا کا کیا وہ نوٹ نظر نہیں آ رہا؟ میں نے بیگم سے پوچھا۔ وہ نوٹ میں نے ایک فقیر کو خیرات کر دیا ہے۔ وہ کیوں؟ مجھے یہ شیطانی چکا لگ رہا ہے۔ میں نے کسی سے سنا نہیں کہ نوٹ کو قرآن شریف میں رکھ کر آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نوٹ خیرات کر دیا۔ بیگم نے کہا۔ میرا دل بھی نہیں مان رہا تھا کہ اس بزرگ کے کہنے پر میں نے نوٹ رکھ دیا تھا اور آمدنی میں اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، جس چیز پر دل قبول نہ کرے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بیگم نے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا۔ آج بھی وہ دونوں فقیر یاد آنے پر میں سوچتا رہتا ہوں، کیا وہ پراسرار فقیر تھے؟ کون تھے؟ اور ان کی زبان کا تھوک نوٹ پر لگا کر قرآن شریف کی جلد میں رکھنے سے میری روزانہ کی آمدنی میں اضافہ کیسے ہوا؟ ان باتوں کا مجھے آج تک جواب نہیں مل سکا اور نہ ہی بزرگ اس دن کے بعد مجھے دوبارہ دکھائی دیے۔ پیارے بچوں، یہ تھا پراسرار فقیر کی آخری قسط۔ آپ کو اگر کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ میرے چینل انوکھی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔